بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید اشتیاق، میں پاکستان گجرات جلال پور جٹا سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو ایکچولی مجھے کچھ کرنے کا تھا جنون کہ میں کچھ فیوچر میں پلان تھا کہ کچھ کروں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ ایک تو سروسز تھا، میرے پیرنٹس کا خیال تھا کہ میں اس لائن پہ اس کو جوائن کروں۔ جیسے میرے فیملی کے کچھ میرے ماموں ہیں وہ ایئر فورس میں ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ میں ایئر فورس کو جوائن کروں۔ تو میں گیا بھی، میری سلیکشن بھی ہوگی، لیکن میں فیوچر میں کچھ کرنا چاہتا تھا، اسپیشلی بزنس کا میرا تھا کہ میں کروں۔ تو میرے والد صاحب کی بیکری کی شاپ تھی، تو میں ان کے ساتھ کالج لائف میں، کالج سے فری ہو کر میں ان کے ساتھ جا کر ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا۔ لیکن اس سے پھر اتنا نہیں تھا کہ یار، میں سمجھتا تھا کہ نہیں، یہ انف نہیں ہے۔ تو کچھ پاکستان حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ وہ نہیں اس کو آگے چلا سکے۔ تو میں نے باہر جانے کا سوچا، پلان کیا۔ تو میرا فرسٹ اسٹیپ تو تھا، میں نے گیا گریک۔ وہاں پہ میں نے جا کر جاتے ساتھ تو اپنا اتنے سورسز نہیں تھے کہ میں بزنس سٹارٹ کرتا، لیکن ہر دفعہ میرے مائنڈ میں اس طرح ہوتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ، کب مجھے موقع ملے میں بزنس میں انٹر ہوں۔ میں نے جاب کی، تقریباً 10 سال میں نے ایک فیکٹری میں جاب کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر موقع دیا، کچھ پیسے کچھ اس طرح میرے پاس ہو گئے، تو میں نے بزنس میں انٹری کر دی۔ تو میرا جو پہلا بزنس میں جب میں نے انٹر کیا تو میں نے ریسٹورنٹ کا سٹارٹ کیا تھا۔ 2 سال میں نے اس کو رن کیا۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا، میں نے شاپ شروع کی اس کی، موبائل اور کمپیوٹر کی۔ وہ میں نے تقریباً ابھی اسٹل الحمدللہ میری 2 شاپس ہیں گریک میں، جو بہت اچھا میرا وہاں پہ ایکسپیرینس رہا، اچھے الحمدللہ وہاں پہ نظام سارا چلتا رہا۔ بچوں کی ایجوکیشن اسپیشلی وہاں پہ میں اس کے ساتھ نہیں ایگری نہیں تھا، تو میں نے پلان کیا کہ میں بچوں کو موو کرتا ہوں پاکستان۔ تو ہم 2011 میں ہم لوگ پاکستان موو ہو گئے۔ بزنس میرا تھا، میں نے یہ پلان کیا کہ گرمیوں میں 2-4 مہینے آ کر اس کو بس وزٹ کر لیں، واپس جا کر پھر میں پاکستان ہی اپنا رہوں گا یہ، لیکن میں نے اس طرح پلان کیا تھا۔ لیکن 2014 میں 3 سال ہم پاکستان رہے، لیکن 2014 میں جب میں واپس آیا گریس تو مجھے اتفاق ہوا مختلف یورپ کے ملک وزٹ کرنے کا۔ میں اسپین گیا، اٹلی گیا، بیلجیم گیا۔ پھر ایک میرا پاس لڑکا کام کرتا تھا فیصل آباد سے، وہ یہاں پہ تھا، اس سے میں نے رابطہ کیا، یار میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں سویڈن کا۔ تو انہوں نے موسٹ ویلکم، اس نے مجھے انوائٹ کیا۔ 2014 کے ستمبر میں سویڈن اسٹاکہولم آیا۔ تو یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ میں نے اسپیشلی ایجوکیشن بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، یا یہاں کا ویدر تو اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہاں کے جو مجھے لگا کہ یہاں پہ مجھے اگر فیوچر میں نے پردیس کو اگر رہنا ہے تو سویڈن از دا بیسٹ، یہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تقریباً 5-6 مہینے کے بعد۔ پھر میں نے بچوں کو بھی ساتھ لیا، ہم لوگ سویڈن موو ہو گئے۔ تو فرام فرسٹ ڈے میرا تو یہ تھا کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ سٹارٹنگ پہ مجھے الحمدللہ بہت اچھے دوست ملے جنہوں نے کچھ گائیڈ کیا، کچھ خود سے سیکھا، کچھ آلریڈی میرا 15-20 سال کا ایکسپیرینس تھا بزنس کا۔ تو بزنس میں تو ہر کسی کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انرجی ہے، سورسز ہیں، تو بزنس ہی کرنا چاہیے۔ مجھے الحمدللہ کافی اچھے دوست یہاں پہ ملے جنہیں مجھے کافی سپورٹ بھی کیا مختلف چیزوں پہ۔ تو میں نے سٹارٹ پہ ہی میں نے لیپس کا سٹارٹ کیا، اس کے بعد میں نے 2016 میں اس کا موبائل کمپیوٹر کی شاپ فلم ایکسپیری میں سٹارٹ کی۔ الحمدللہ بہت اچھا اس کو رن کیا۔ پھر ایک دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سیل کر دیں، پھر میں نے ان کے اوپر سیل کر دی۔ تو کرتے کرتے الحمدللہ لاسٹ ایئر 2019 میں نے یہ انمول سویٹس کا شروع کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکت ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس میں بہت اچھا فیڈ بیک۔ اس کے ساتھ ہم نے پھر حلوہ پوڑی کا یہ کانسیپٹ ایک نیا ہے، اسپیشلی سویڈن کے لیے، اسٹاک ہوم کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ لے کر آئے، اور اس چیز کی ایک کمی بھی تھی مارکیٹ میں، ضرورت بھی تھی، تو ہم اس چیز کو لے کر آئے۔ تو اس کا بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک بھی ملا، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ جب میں نے لیوس کا دیکھا، اور پھر میں نے مٹھائی میں خود لے کر آتا تھا اٹلی سے، گریس سے، انگلینڈ سے میں نے امپورٹ کی، تو دیکھا کہ یہاں پہ فریش سویٹ کا بہت زیادہ گیپ ہے، کہ ضرورت ہے، لوگوں کو فریش سویٹ نہیں مل رہی۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا، میں نے 1 سال اس کے اوپر میں نے سرچ کیا کہ مجھے کچھ اس طرح کا پلیٹ فارم ملنا چاہیے جہاں پہ میں مٹھائی صرف بنا سکوں۔
تو جب مجھے 1 سال کے بعد الحمدللہ ایک اچھی جگہ مل گئی تو وہاں لکیلی میرے پاس وہ جگہ تھی جہاں پہ سیٹنگ ہمارے پاس 50 سیٹیں ہیں. اب انشاءاللہ ان فیوچر ہم اس کو 100 پہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارے پاس پوچھے وہ کیونکہ آگے جگہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو مٹھائی کا بہت اچھا رہا, لیکن یہ لکیلی اس طرح میں اس کو اسپیشلی میرا کچھ پہلے سے پلان نہیں تھا. میرا جو پلان تھا وہ میرا یہ تھا کہ میں اس کو موبائل شاپ کو ہی آگے لے کے جاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک یہ چوز کیا. پھر لڑکے میں نے پاکستان سے منگوائے جو اسپیشل مٹھائی کے اسپیشلسٹ ہیں, کھانے کے اسپیشلسٹ ہیں. اب ہم سیٹرڈے سنڈے کو 2 دن یہ کر رہے ہیں, حلوہ پوڑی, نان, چنے ہیں, نہاری ہے, پائے ہیں, یہ چیزیں سرو کرتے ہیں. تو یہ ہماری بہت ہی ہٹ آئٹمز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں نو ڈاؤٹ وہ تو الحمدللہ بہت اچھا ان کا چل رہا ہے. میری جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ مجھے رسک لینے میں نا وہ مجھے آتا ہے کہ میں نا رسک لازمی لیتا ہوں. یہ تھا مجھے سٹارٹنگ پہ, یہ ایک پیرشیبل آئٹم ہے. ریسٹورنٹ کو تو پھر بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ یار اتنی چیزیں ہی بنائیں جتنی آپ کو ڈیمانڈ ہے, لیکن مٹھائی کا ہوتا ہے یہ پیرشیبل آئٹم ہے, اس کو زیادہ آپ لانگ رکھ نہیں سکتے. آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے, اس کو سیل کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن میں نے 2 سال مختلف کنٹری سے جب میں نے منگوائی آلریڈی میں نے اس کی مارکیٹنگ کی پہلے. تو میں نے الحمدللہ باقی سارے جو دکاندار ہیں یہاں پہ ان کو یا جو کسٹمر ہیں ان کو بتا دیا کہ ہاں یار ہم لوگ خود بھی بنا رہے ہیں. پہلے آلریڈی 1 سال سے لوگوں کا یہ مائنڈ بنا رہا تھا کہ یار ہم اس پہ جا رہے ہیں, ہم یہ چیز سرچ کر رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ پھر جب جگہ ملی پھر ہم نے لوگ منگوائے, لڑکے جو اسپیشلسٹ تھے اس کے کاریگر, تو چیزیں پھر لوگوں کو بنا کر دیں. تو پھر ہمیں اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ نہیں کرنا پڑا, مشکل نہیں آئی ہمیں. بزنس رن کرنے کے لیے اسپیشلی سویڈن میں اگر آپ بزنس کا پلان کرتے ہیں تو آپ کو 1 ملین کرون کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر اس سے کم کا اگر آپ جی فلاں نے اس طرح کر دیا, 2 لاکھ سے سٹارٹ کر دیا, فلاں نے 3 لاکھ سے کر دیا, تو وہ ڈسٹرب ہے. وہ اتنے اس میں سے سیلری بھی آپ کی بہت مشکل سے بن پاتی ہے کہ جتنے یہاں پہ لوگ جاب کر کے سیلری لیتے ہیں, تو اگر 3-4 لاکھ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ آپ وہ بھی اس میں سے نکال پائیں. یہ میرا اسپیشلی 5.5 سال کا ایکسپیرینس ہے بزنس کا سویڈن میں جو میں نے اخذ کیا ہے. تو پہلے سٹارٹ میں تو یہ تھا کہ یار 3-4 لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. کس طرح کی میٹنگز ہونی چاہیے, کچھ اس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ بیٹھ کر بندے ایک دوسرے کو سپورٹنگ آئیڈیاز ڈسکس کر سکیں. اگر کوئی پریشانی میں ہے ڈسکس اس کو کریں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بزنس کو پروموشن مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یار میرے پاس یہ چیز ہے اور اس چیز کا کمی ہے, میں جو فیل کرتا ہوں پرسنلی, چلو ٹھیک ہے جی کوئی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, جو مجھے علم ہے میں اس سے لازمی اس کی ہیلپ بھی کرتا ہوں, اس کو بتاتا بھی ہوں, اس کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہوں. لیکن اگر ایک اسپیشل کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم ہو, ٹھیک ہے یار مہینے میں 1 دفعہ کچھ اس طرح کی میٹنگ مختلف جو کمیونٹی کے ہمارے اپنی کمیونٹی کے جو بزنس مین ہیں وہ سٹنگ کر لیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ یار یہ چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں. اس میں 100% میں کہتا ہوں کہ بزنس کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا, اور اسپیشلی ایک جو گیدرنگ ہوگی اس سے دوسروں کو آپ کو سیکھنے کو کچھ مل جائے گا. ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا. جب بھی کسی بھی نئے ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے لینگویج کا آپ کو آنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب میں نے یہ سلیکٹ کیا تھا سویڈن میں اسٹے کا, تو میں نے یہاں پہ جو سیکنڈ لینگویج ہے وہ آپ کی انگلش ہے. انگلش سے آپ کے جو ایفیشل جو ورک ہے وہ تو آلموسٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ, لیکن جو آپ نے گاہک کے ساتھ یا کسی بھی اس طرح کو لین دین کرنا ہوتا ہے تو لینگویج کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ جو بیسک جو لینگویج ہے SFE جیسے یہاں پہ ہے SFE کا وہ لازمی کورس کر لیں, تو وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. اچھا, میں اسپیشلی تھینکس کہنا چاہتا ہوں اردو کاسٹ کا جو یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا, جو پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ جو نئے اسپیشلی بزنس کرنے کا مائنڈ رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے اردو کاسٹ سے بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ ان کے پاس اس طرح کے کنیکشنز ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ آپ کو کنٹیکٹ کر دیں گے کہ جو آپ کو بہتر ایڈوائز کر سکتے ہیں, آپ کی گائیڈ لائن آپ کو دے سکتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے, یا آنے والا وقت میں جو آپ کو پریشانی یا ٹینشن اس سے آپ بہتر سیکھ سکتے ہیں.